یہ میرے جو انڈین فالوورز ہیں ان کا تھوڑا سا یہ ہمیشہ سے کنسرن رہتا ہے کہ اسلام اصل میں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ آپ کو بھی معلوم ہے اس چیز کا کہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے غزوہ ہند کے کانسیپٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور پھر میں نے اس میں تھوڑی سی بہت باتیں کی تھی. میں بڑا سرپرائزڈ ہو گیا تھا کہ وہاں پر جو انڈین مسلم ہیں انہوں نے مجھے کوئی ٹکا کے گالیاں دی. مطلب میری مدر سسٹر کی ہے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر انڈین مسلمز نے. تو اس وجہ سے انڈین مسلمز کا جو انڈینز ہیں جو دوسرے انڈینز ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ کوشچن رہتا ہے کہ واٹ از دا فیوچر آف اسلام ان انڈیا. غالب صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز. دیکھیں فیوچر آف اسلام انڈیا میں کیا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میری ایک بات یاد رکھیے گا, بجائے اس کے کہ آئے دن ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان نے فلاں کام کرا دیا, پاکستان نے فلاں کام کرا دیا, آپ ایک کام کریں, آپ اسلام کا کریٹیکل انالیسس کرنے والے لوگوں کو اپنے ٹی وی چینلز پہ بٹھائیں جو اسلام کی ایک ایک چیز کو پکڑیں کہ اسلام میں عورت کس طرح لیسر ہیومن بینگ ہے, اسلام کس طرح تلوار کے زور پہ پھیلا. ٹھیک ہے, اگر ابدالی حملہ کرنے آتا تھا وہاں سے یہاں پہ تو اسلام اس کے حملے کو کیسے جسٹیفائی کرتا تھا. یہ چیزیں آپ آشکار کریں, ان کے ہیومن رائٹ وائلیشنز آشکار کریں, ان کی جہالت آشکار کریں, تو یقین کریں کہ آپ زیادہ بہتر افیکٹ دیکھیں گے اس کے بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ جی مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں یا مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے. میرے خیال ہے کہ اگر آپ آئیڈیالوجی کو کرٹیسائز کریں گے نا بجائے لوگوں کے, میرے خیال زیادہ پازیٹیو افیکٹ ہوگا. پھر ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ نکلیں جو کہ اس کو خود اس کی چیزوں کو سمجھیں اور آہستہ آہستہ اسلام بھی اس طرح ہی ہو جائے کہ کوئی بھی اس پہ کرٹیسزم کر سکے اور مسلمان اس کرٹیسزم کو ویلکم کریں. جس دن یہ کرٹیسزم برداشت کرنا سیکھ جائیں گے, یقین کریں آپ کے مسلمان جو آپ کے ہاں رہتے ہیں وہ بھی آپ کی سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنے لگیں گے. باقی فیوچر کیا ہے دیکھیں, مجھے ابھی تو جو ایک مذہبی نفرت ہے وہ انڈیا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کی, آپ کے عوام کے ہاتھ میں ہے. اب میں کئی دفعہ جب میں ان چیزوں پہ کمنٹ کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ انڈین پالیٹکس کو نہیں سمجھتے تو آپ کیوں کمنٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو تو سمجھتا ہوں نا, ویسے میں پالیٹکس کو تو سمجھتا ہوں نا کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی روشنی میں جتنی باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر مسلمان ایک پرابلم ہیں تو اس پرابلم کو یوز کرتے ہوئے کوئی اپنا فائدہ تو نہیں کر رہا. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی آپ کی اسٹیٹ کے سبجیکٹ ہیں, یہ پاکستان نہیں چلے جائیں گے انڈین مسلمان. آپ نے کسی نہ کسی طریقے ان کو سدھارنا ہے, کوئی طریقہ آپ نے نکالنا ہے, کوئی افیکٹو طریقہ ہوتا ضرور ہے آپ کے پاس. زہر جسم میں جب پھیل رہا ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو کر دیا, اس کو قابو کر لیا جائے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ زہر پھیل رہا ہے جسم میں تو آپ نہیں ٹانگ کاٹ دیں, پھر مزید پھیل رہا ہے آپ دوسری ٹانگ کاٹ دیں. ایسے نہیں ہوگا, آپ کو کسی نہ کسی طریقے تو چلنا پڑے گا نا, کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا. تو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ٹالرنس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز اے بیٹر انڈیا, ٹوورڈز اے بیٹر انڈیا. اور آپ کو دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کوشچن اسلام کو کرنا ہے. جس دن آپ اسلام کو کوشچن کرنے شروع ہو جائیں گے نا اس دن آپ کو مسلمان خود ہی بیک فٹ پہ نظر آئیں گے, کیونکہ ان کے مذہب میں اتنی غلاظت ہے, اتنا گند ہے کہ آپ نکالنا شروع کر دیں گے. ان کے پاس جواب, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان کے پاس جواب کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ کس بات کا جواب دیں گے. یہ ہر بات, ہر ایک چیز ہی تو گند ہے. آپ جو بھی پتھر اٹھائیں گے نیچے سے غلاظت نکلے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا گند ہی گند ہے. یہ اس کو آپ اس کو نکالنا شروع کریں, یقین کریں ایک یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو یہ دیکھیں آپ نے کہاں سے اس چیز کو شروع کرنا ہے. کوئی نہ کوئی سٹیپنگ سٹون ہونا چاہیے جہاں سے آپ کو اسلام کے اوپر کرٹیسزم کرنے والے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, ان کو پروٹیکٹ کریں, انڈیا میں انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کریں اور ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ مذہب ننگا ہو. اور پھر جب یہ مذہب ایسا, اس مذہب کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگ شرم محسوس کرنے لگیں کہ یار یہ اتنا گھٹیا مذہب, ہم اس کو کیسے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر بہتر ہوگا انڈیا. تو یہ میری بات ہے. غالب صاحب 1 گھنٹہ ہو گیا آج کے لیے, ہاں جی بس ٹھیک ہے, اتنا ہی. بالکل ٹھیک ہے. اور کوشش کروں گا, آپ سے پرومس نہیں کرتا, میرا یہ لائیو والے تھوڑے سے کنسرنز ہیں. کوشش کریں گے کسی دن ایسے آ کے بیٹھیں اور ہم نا بجائے اس کے کہ کسی ٹاپک نیکسٹ کو ٹائم ڈسکس حارث کریں, کو بھی, ہاں حارث کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور ہم ایسا کریں گے کہ ہاں ہم صرف نا کوسچنز ہی لیا کریں گے, جو ہاں چیٹ پہ بالکل, ہمارے یہ جو ہو ویورز سکتا ہوتے ہے ہیں ہفتے نا, میں ایک ضروری دفعہ نہیں کہ یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں, ایک دن صرف کوسچن ضروری لے نہیں لیں کہ گے. ہم اپنا ہی ڈھول پیٹتے رہیں. ہاں ہمارے جو بالکل. ویورز کے جو کوسچنز ہیں نا ہم ان کے کوسچنز لیا کریں گے. تو چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری ون. کوئی 400 کے قریب لوگ مجھے نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. آپ سب نے اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت ہماری رینٹنگز کو سننے کے لیے دیا, تو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو غالب چلیں جی, صاحب. تھینک یو ویری مچ. ہم اینڈ کرتے ہیں براڈ کاسٹ, پھر آپ سے ملیں گے. اوکے, تھینک یو.